تو جب آپ میڈیا میں آئے ہاں تو ماں کا کیا ریئیکشن تھا؟ بہت خوش تھے. کیونکہ میں اپنے اسکول لائف سے میں بزم ادب میں گورنمنٹ عباسیہ اسکول صادق آباد سے میں نے میٹرک کیا, اور میں اپنے اسکول میں بزم ادب ہوتا تھا. جو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو, میں کلیاں کی کاپی کیا کرتا تھا, پیروڈی کیا کرتا تھا, آوازیں نکالا کرتا تھا. صبح میں دعا پڑھ لب پہ آتی ہے میں پڑھا کرتا تھا کھڑا ہو کے. ہاں فل ایکٹیو بچہ. فل ایکٹیو. اچھا. شرارتیں پوری کرنی. جب بھی کوئی کھیل کا کوئی ایکٹیویٹی آتی تھی میں آگے ہوتا تھا اس میں. مجھے شروع سے شوق تھا. والدہ کی وفات کب ہوئی؟ والدہ کی وہ ہاں فوت ہوئے ہیں میری والدہ 10 میں اور والد صاحب 16 میں. 2010 میں. 2010 اور 16 میں. اچھا, تو شادی کے اوپر ان کا ریئیکشن کیا تھا والدہ کا؟ شادی پہ ان کا, وہ میرے ساتھ تھے لیکن ڈرے ہوئے تھے. اب وہ پتہ ہے ایبٹ آباد کی فیملی ایک سادی سی, دوپٹہ کبھی امی کے اترا نہیں تھا کبھی بھی, تو بالکل سیدھی سادی گھرداری کرنے والی. تو ان کا تو ڈر تو ہوگا نا کہ یار بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا. نہیں ان کو ڈر یہ تھا کہ بیٹا, یہ نہیں تھا کہ نکل جائے گا, کیونکہ میں جس طرح ان کے ساتھ تھا انہیں پتہ تھا کہ میں اپنے والدین کے لیے بڑا ہمیشہ ان کی, میں نے اپنی مرضی, دیکھیں میں شادی بڑی جلدی کر سکتا تھا. میں نے اس کی ماں کو بھی راضی کیا, اپنی بیگم کی, اور میں نے اپنے ماں باپ کو بھی راضی کیا, تب میں نے شادی کی. شادی تو ہم بہت جلدی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دونوں ہیرو ہیروئن. ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ کرنی پڑے گی, نہیں ہوگی. میں نے کہا صبر کرو, ہوگی, اور ماں باپ راضی ہوں گے, اور ایسی شادی ہوگی کہ دنیا دیکھے گی. اور دنیا نے دیکھی, میں نے راضی کی ہے ماں باپ کو. وہ کہتے تھے بیٹا وہ بہت بڑے گھر کی ہے, اس کا رہنا سہنا, اس کے ساتھ جب انڈسٹری میں آتی تھی نا وہ, اس وقت کی پیجاروں میں آتی تھیں وہ, ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی, ایک ان کا مینیجر ہوتا تھا پیچھے بیٹھا ہوا, ایک گن مین ہوتا تھا ان کا. وہ اس طرح آتی تھیں گاڑی میں. اور آپ کیسے آتے تھے؟ اور ان کی جوتی بھی نا چینج کرانے میں وہ لڑکی تھی, اور کوئی میک اپ والا ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. وہ اپنا میک اپ خود کرتی تھی, اپنا ایک سٹائل تھا بڑا. اور آپ کیسے آتے تھے؟ مجھے بھی لڑکا تو رکھنا پڑا ہے وہاں پہ. میرے ساتھ بھی 3 لڑکے تو تھے وہاں. وہ آپ اپنا کام خود ہی نہیں کر سکتے تھے. پہلی فلم میں مجھے نہیں پتا تھا, مجھے پھر بھی انہوں نے ایک مینیجر ایک لڑکا دیا تھا پہلی فلم والوں نے خود ہی. اس کے بعد وہی میرے ساتھ پکے ہو گئے. پھر مجھے بھی 3 لڑکے رکھنے پڑے, جو ایک میرے کپڑوں کا خیال رکھتا تھا, ایک میرا پنڈی میں ہیئر ڈریسر تھا, ہمارے سامنے میرے مین روڈ پہ گھر ہے. میں نے اس کو کہا تھا, ابھی میں کچھ بھی نہیں تھا, گیسٹ ہاؤس بھی نہیں کیا تھا, میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم میرے مینیجر اور ہیئر ڈریسر ہوگے فلم میں فلم انڈسٹری میں چلا جاؤں گا, میں ایکٹر بنوں گا. اچھا, میں ہیرو بنوں گا, ایکٹر بھی نہیں ہیرو بنوں گا. وہ ٹائم آیا, میں نے اس کی دکان بند کروائی, میں اسے ساتھ لے گیا. وہ 5-6 سال میرے ساتھ رہا. پہلی دفعہ سری لنکا بھی میں اسے ساتھ لے کے گیا. اس کے 2-3 ویزے لگے, پھر مجھ سے اجازت لے کے اس نے ویزا لگوایا, وہ کسی بڑے ملک میں چلا گیا. بڑا آدمی بن گیا. بڑا آدمی بن گیا. تو یہ ایسے اس کا ششکے تھے, وہ کہتے تھے کہ اس طرح. میں نے کہا جی نہیں, وہ مینیج کرے گی. میں نے اسے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. والدہ کی وفات کے بعد کیسا فیل ہوا؟ وہ دنیا ہی اجڑ گئی. والدہ کی وفات کے بعد تو میں زیادہ ادھر ہوتا تھا, وہ پنڈی والے گھر میں ہوتی تھی, میں لاہور میں زیادہ کام تھا. وہ میرے پاس آتے تھے رمضان میں اور بڑی عید کے بعد جاتے تھے, کیونکہ ان کا دل یہاں بھی نہیں لگتا تھا. میں اپنے کام میں, والد صاحب کو عادت تھی کہ نیچے اتر کے, مین روڈ پہ گھر ہے, اس کو 10 تو میرے دوست گزرتے تھے, ان کو بلا لیا, ادھر آ بیٹھ, ادھر باتیں کرنی دکانداروں سے. تو وہ بس 1-1.5 مہینہ 2 مہینے ہی میرے پاس رہتے تھے. تو والدہ بیمار تھیں, بس ان کے آنے جانے میں مہینے میں 2-3 دفعہ چکر لگاتا تھا. پھر وہ کبھی کہتی تھی میرا دل کر رہا ہے, تو راتوں رات لے آتے تھے میرے پاس. پھر 1-2 دن رہ کے پھر واپس آ جاتی تھی جب زیادہ بیمار ہو گئی تھی. پھر ایک دن بیمار زیادہ تھی, بڑی دفعہ ہوئی زیادہ, ٹھیک ہو جاتی تھی. تو میں ہم شو ہوسٹ کر رہے تھے دونوں میاں بیوی. وہاں فون آیا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آ جاؤ, اس دفعہ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. میں نے کہا جی بس 2 شو رہتے تھے, میں ایک اسپیل پورا ریکارڈ کیا کرتے تھے ہم 15 دن کا. تو میں نے کہا یار یہ آخری شو ہے, میں ابھی جا رہا ہوں. تو جلدی ہم نے وہ پیک اپ کیا, رات کو ہی نکلے, میں پہنچ گیا. اگلے دن وہ فوت ہوئی میرے سامنے ہاتھوں میں. اور شاید اس لیے بلایا تھا
کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا جی بی پی بالکل ڈاؤن ہو رہا ہے، اور کوئی نہیں باتیں کر رہی تھیں. پھر تھوڑی دیر بعد نا مجھے بہن نے کہا کہ امی کی آنکھیں یوں اوپر کو جا رہی ہیں. تو ڈاکٹر آیا تو وہ جھٹکے دینا شروع کیا. میں نے ڈاکٹر کو پیچھے کر لیا تو امی کی آنکھیں اوپر جا چکی تھیں. میں نے ان کو آوازیں دی دو، کوئی نہیں. انہوں نے آوازیں دی تو تھوڑی سی آنکھ ایسے انہوں نے کی. اس کے بعد میں نے ان کے کلمہ پڑھا تو میرا منہ ان کے کان کے پاس، ان کے لپس میرے کان کے پاس. میں پڑھتا رہا اور رپیٹ کرتی رہی، میں پڑھتا رہا وہ رپیٹ کرتی رہی. اسی بیچ میں ان کی آواز غائب ہو گئی. اسی لیے شاید مجھے بلایا، میں نے انہیں کلمہ پڑھانا تھا. تو یہ سکون اور ایک اطمینان ہے کہ والدہ آخری بات کیا کی والدہ نے آپ سے؟ آخری بات جو آپ کو یاد ہو کہ کچھ نہیں، آخری دن ادھر ہی ہاسپٹل میں تھے ان کے ساتھ ہی، کوئی خاص بات نہیں ہوتی. ہاں، مجھے فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کہتی ہیں کہ افضل. میں نے کہا ہاں جی. کہتی ہیں 2 نفل پڑھو، میری اگر صحت والی زندگی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میری آسانی کے لیے 2 نفل. میں نے اسی طرح پڑھے 2 نفل. عصر اور ظہر اور عصر کے بیچ کا ٹائم تھا تو وہ بڑی مشکل سے میں نے دعا کی نفل پڑھ کے کہ اللہ اگر ان کی نا تکلیف کے بغیر والی زندگی ہے تو ان کو زندگی دے دے. اگر اسی طرح تکلیف بہت تھی، جگر کا پرابلم تھا، تو اگر اسی طرح تکلیف میں ہے، وہ ہر وقت کی تکلیف میں ہے تو اللہ آسانی پیدا. دل نہیں کرتا کہ بس دل نہیں کرتا سارا. ہاں، تو میں نے کہا اللہ پاک آسانی پیدا کر دے. تو اس کے بعد پھر وہ ویل چیئر پہ ہم باہر باتیں کر رہے تھے. میرے ماموں آ گئے تھے، میری چھوٹی بہن آ گئی تھی، سب کو بلا لیا تھا انہوں نے، اور باہر باتیں کر رہے تھے. ویل چیئر پہ میری بہن لے کے آئی، ٹھیک تھیں. میں کیا ہوا؟ کہتی ہیں بس ایسے ہی دل کر رہا تھا باہر آؤں. باہر جا کے اندر 2-3 منٹ کے بعد، شاید 5 منٹ کے بعد، وہیں کہتی ہیں امی کی آنکھیں جو نا بند ہو رہی ہیں. بس وہی تھا کہ کلمہ پڑھانا تھا ان کو، اور اگر وہی زور دینا شروع کر دیتے، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ بی پی ڈراپ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ جا رہی ہیں. ہاں. تو اس وقت پھر ہم نے وہ کوشش نہیں کی، وہ کوشش میں دم چلا جاتا. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کلمہ پڑھتی ہوئی گئی ہیں. اور میں نے گواہی لی ہے. میں نے اپنے ماموں کھڑے تھے پیروں میں سارے ایسے، میں نے کہا میری ماں کی آواز سنی ہے آپ میں سے کسی نے؟ تو انہوں نے گواہی دی کہ سنی ہے، ہونٹ ہل رہے تھے. میں کہا بس ٹھیک ہے، بس بڑا ہے. ماں کی کمی نہیں پوری ہوتی نا. نو، کبھی زندگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب میرا دل کرتا ہے کہ کبھی مجھے میرے ماں باپ ایک دن کے لیے ملیں، ان کو میں گھماؤں. میں نے بڑی بیزی زندگی گزاری ہے، میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا. اب دکھ ہوتا ہے اس بات کا؟ ہاں دکھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں تھا، چھوٹے بھائی نے ان کو اتنا ٹائم دیا. والد صاحب کے ساتھ تو بہت ٹائم پھر گزارا. جب والدہ فوت ہوئی نا، پھر ابو تو زیادہ پھر میرے پاس ہی تھے، وہ زیادہ رہتے تھے. لیکن والدہ کے ساتھ زیادہ آپ نے ٹائم نہیں گزارا؟ والدہ کے ساتھ ٹائم بہت کم گزرا ہے، کیونکہ چھوٹا بھائی یہاں ہوتا تھا، وہ معذور ہے، وہ کانوں سے سنتا نہیں ہے. وہ گرا تھا اور اس کے کان بند ہو گئے تھے. اللہ نے دوسری زندگی دی، پیدائشی نہیں تھا ایسا. اچھا. لیکن ماشاءاللہ چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی. جب میں نے اپنا گھر لیا نا تو تب وہ آئی، پھر کہتی ہیں اب تم. ہاں، جب میری شادی ہوئی، میرے پاس تھی وہ. جب میری شادی ہوئی تو مجھے کہتی ہیں کہ اب نا بیٹا مجھے جانے دو، اب تیرا خیال رکھنے والی آ گئی ہے. تو اب وحید جو ہے وہ اکیلا ہے. اچھا، یہ جو لائن ہوتی ہے نا ماؤں کی، یہ بڑی انسان کو نا اندر لگتی ہے کہ جو ماں کہتی ہے کہ اب آ گئی ہے تمہاری کیئر کرنے والی. تو مجھے بھی کہا جاتا ہے. ہاں، تو وہ پھر چلی گئی تھیں. وہ میرے ساتھ رہی تھی 1-2 سال. میں چھوٹی کو بھی لے آیا تھا. وحید ادھر رہا تھا کیونکہ وحید LDA میں کام کرتا ہے. اچھا. تو وہ رہا تھا اکیلا کچھ عرصہ. تو ابو اس کے پاس رہتے تھے، تب آنا جانا ابو کا لگا رہتا تھا، اسے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اچھا.
تو 1-1.5 سال 2 سال میرے ساتھ امی رہی ہیں. کہ بیگم نے سنبھالا کس کو؟ آپ کو امی کے جانے کے بعد؟ بہت سنبھالا. کتنا رول ہوتا ہے بیوی کا ایسے موقع کے اوپر؟ میں کہتا ہوں جی بہت زیادہ رول ہوتا ہے. مجھے اب یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی ماں سب سے بڑی آپ کی ہوتی ہے، اس کے بعد بیوی آپ کی سب سے بڑی ہوتی ہے اگر اچھی مل جائے تو. پھر ایک ٹائم آتا ہے بیوی ماں بن جاتی ہے. اب وہ میرا اتنا خیال کرتی ہے جس طرح میری ماں کرتی تھی. مجھے پانی پینے کی عادت نہیں ہے. میں لاہور سے چلا ہوں، میں نے 1 گلاس پانی پیا ہے، یہاں کے 2 پیے ہیں نا، میں نے دن کے 3 گلاس پانی پیا ہے. وہ فون کر کے جو میرے ساتھ ہوتا ہے اسے کہتی ہے صاحب کو پانی پلاؤ. وہ مجھے زبردستی بوتل، پتہ نہیں مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے زبردستی میں نے 2 گلاس پیے. اور بہت خیال کرتی ہیں وہ. میری والدہ ان سے بڑی خوش گئی ہیں، بڑی خوش گئی ہیں.